الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیں سب الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا مست پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر حسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد
نہایت ہی واجب التعظیم علماء کرام، مشائخ اعظام، ثنا خانان شیریں لسان، واجب القد بزرگوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دی نورانی محفل پاک ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے، اور برائے اصال ثواب بیگم محمد شریف بٹ محمد انور بٹ انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر احکر نو حاضری دا شرف حاصل ہو رہے۔ محمد ارشد بٹ صاحب، محمد طارق بٹ صاحب، محمد شاہد بٹ صاحب، محمد زاہد بٹ صاحب، علی رضا بٹ صاحب، اور جتنے بھی انہاں دے معاونین نے جنہاں نے آج دی اس محفل پاک نو سجانے حصہ پایا، تمام ہی مبارکباد دے مستحق کو دعا کرنا رب قدوس آج دی اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ عالیہ وچ قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے تو قبل زینت العلماء، سرمایہ اہل سنت شوکت اسلام، حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ عظمت والدین دے حوالے نال پر مغز خطاب فرما رہے سن۔ دعا ہے کہ رب کائنات قبلہ دے علم و عمل اندر، عمر اندر، حلم اندر، عمل اندر، رزق اندر اللہ مزید برکات عطا فرمائے، اور مجھ ناچیز نو حق کہہ کے سانو سب نو سن کے سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو، اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش وقتاں دیاں ہوندیاں، اور اگر کوئی بدبخت نہ محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ الحمدللہ جتنے حضرات بھی آ گئے سارے دے سارے خوش بخت ہو۔ میری دعا ہے کہ رب کائنات تھوڑے بختاں نو مزید بلند فرمائے۔ میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے، حضرت علامہ مولانا محمد انیس نقشبندی صاحب اور دیگر علماء جنہاں دے میں نامہ تو واقف نہیں، ساڈا اے عقیدہ اور ایمان ہے، جنہاں دی محفل پاک وچ اسی حاضر ہاں وہ ساڈے نامہ تو ہی واقف نے، ساڈے کماں تو ہی واقف نے۔ اللہ تعالیٰ سب دا آنا قبول فرمائے۔ میرے سر دا تاج نے، میرے مسلک دے علماء، میں سبق سنان واسطے حاضر ہویاں۔ قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اِنَّا ارسلناک شاہدن، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم اساں تانوں حاضر بنا کے بھیجے ہے، وَمُبَشِّرًا، اور جنت دی بشارت دینے والا بنا کے کلے، وَنَذِيرًا، اور جہنم دا ڈر سنانے والا بنا کے بھیجے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تے ایمان لیاؤ اللہ تے اور او دے رسول تے۔ حضرات رب قدوس نے پہلے اپنے ایمان دی گل کیتی ہے، بعد وچ اپنے رسول دے ایمان دی گل کیتی ہے، لیکن اپنے ایمان دی گل کرن تو پہلے بھی رب کائنات نے کچھ گلاں کیتیاں نے۔
انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یعنی رب کائنات گل اپنے ایمان دی کرد ہے، صفتہ محبوب دیاں کرد ہے۔ ہونا تے چاہیے جتھے گل اپنے ایمان دی کرے، صفتہ بھی اپنیاں کرے، تاکہ لوکاں دے دلائیں چلا دا ایمان ہور پکا ہو جائے، یا جڑے مومن نہیں وہ بھی ایمان والے بن جان، پر رب کائنات دا طرز تکلم بڑا جدا ہے، گل اپنے ایمان دی کردہ ہے، صفتہ محبوب دیاں کردہ ہے۔ عالم تصور چلا دی بارگے چرز کریے، مولا ایسا کیوں؟ فرمایا منو سارے بندے، کوئی بتاں دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں، کوئی پتھراں دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں، کوئی سورج دی پوجا کرے تے ٹارگٹ میں، فرمایا منو سارے بندے، پر میں چاہنا میرے محبوب نو منیا جائے۔ جڑا اللہ دے محبوب دی عظمتاں دا قائل نہیں، وہ دا ایمان اللہ تے نہیں ہو سکدا، اللہ تے اسے دا ایمان ہے جڑا اللہ دے محبوب دیاں عظمتاں نو جانن والا ہے۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، پھر محبوب دی تعزیر کرو۔ میرے مسلک تے معتبر علماء کرام تشریف فرمانے، میں نہ دے قدمہ تے ہاتھ رات کے عرض کرنا چاہنا، رب کائنات نے اے نہیں فرمایا وَتُعَزِّمُوهُ، محبوب دی تعظیم کرو۔ ہو سکتا ہے تو انہوں کو بندہ کہے لفظ تعظیم تے پورے قرآن کتے نہیں آیا، اس واسطے رب کائنات نے اتھے بھی بیان نہیں کیتا، تو جتھے لفظ تعظیم ہے رب کائنات نے قرآن پاک اندر کھول کے بیان کیتا ہے، من یعظم شعائر اللہ، لوگو اللہ دیا نشانیاں دی تعظیم کرو۔ لیکن جدوں حضور دیواری آئی فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، محبوب دی تعزیر کرو۔ مولا تعظیم دا معنی بھی ادب ہے، اور تعظیم دا معنی بھی ادب ہے۔ مولا تعظیم کیڑا ادب تے تعزیر کیڑا ادب ہے؟ فرمایا تعظیم او ادب ہے جیڑا ہاتھ وچ رہ کے کیتا جائے، تے تعزیر او ادب ہے جیڑا حداں توڑ کے کیتا جائے۔ تعظیم او ادب ہے لیمیٹڈ۔ مثلا اسی مسجد داخل ہونے جتھے جتیاں لا دینے ہیں، ہر بندے نو پتہ چل جاندہ ہے اتھوں مسجد دی حد شروع ہو گئی، تو مسجد دا ادب اتھوں تک کے جتھوں تک مسجد دی حد دے، صفا مروا دی سائی اتھوں تک کے جتھوں تک وہ دی حد دے، اللہ دیا نشانیاں دا احترام اتھوں تک کے جتھوں تک انہاں دی حد دے، لیکن رب کائنات دے محبوب دے مقام دی کوئی حد نہیں۔ اللہ فرماندہ ہے دے ادب دی بھی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے۔ اس بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو رہا پردے میں خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر دی۔ کدی رات دا ٹائم ہوئے تسی سڑک تے کھڑے ہو، سامنے ہو کار بس یا کوئی ٹرک یا موٹر سائیکل ہوندہ ہوئے، تسی ادھر نو دھیان مارو گے نا تو انہوں لائٹاں نظر آن گیاں، پچھے کار نظر نہیں آئے گی۔ میرے سامنے کیمرہ لگا ہے اور کیمرے دے وچ لائٹ لگی ہے، حالانکہ لائٹ کیمرے دی ہی ہے اور وہ دے وچ ہی لگی ہے، لیکن لائٹ چھوٹی تے کیمرہ وڈا، اس لائٹ پچھے میں نو کیمرہ نظر نہیں آ رہا۔ موٹر سائیکل دی لائٹ چھوٹی تے موٹر سائیکل وڈا، پر چھوٹی لائٹ پچھے وڈا موٹر سائیکل نظر نہیں آ رہا۔ لائٹاں چھوٹیاں تے ٹرک وڈا، چھوٹیاں لائٹاں پچھے ٹرک نظر نہیں آ رہا، لیکن انہاں لائٹاں تو پتہ چل جاندہ ہے پچھے موٹر سائیکل ہے، ایدے پچھے ٹرک ہے یا کار ہے۔ بلا تمثیل دسنا چاہنا، اس بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، گنجائش تنقید سبھی رد کر دی، خود تو رہا پردے میں خود کو دکھانے کے لیے سامنے تصویر محمد کر۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، پھر محبوب دی تعزیر کرو۔ آج جسی سارے تعزیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جمع ہوئے،
بہت سارے لوگ نے جڑے کہندے نے میلاد بنانا تو شرک ہے. صرف میلاد شرک نہیں، معراج شرک ہے، ساتہ دسواں چلیسواں کل تے عرس شرک ہے. وہ سنی جتنے امور خیرہ کر دیں سارے تے شرک دا فتوہ. پر میں بخاری پڑھنا آقا فرمایا منوں تھوڑے میرے تو بعد مشرک ہونے دا کوئی ڈر نہیں. انہوں تقریباً 20-25 سال ہو گئے نے خطاب کر دیا، میں آج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہیں دا مردہ نہیں ویکھیا. جے ایک کلمے زبان تے ہون موت آ جائے تے چنگی موت بھی کوئی نہیں. اصلے چون وقت ہو گیا نا جی، ایدے جی تو اڈا بھی کوئی قصور نہیں. ادھے تے تو ستے ہو ہون آکھنا بھی شاہ جی جگاؤ بھی تے سناؤ بھی. لیکن اگر تسی فراغ دلی دا ثبوت دیو سبحان اللہ ماشاءاللہ آکھو تے انشاءاللہ تقریر ہو سکتی. فرنٹ سیٹ والے دا زیادہ حق بندا بولن دا. فرنٹ سیٹ والا بندہ سو جائے نا تے ڈرائیور تے کوئی بھروسہ نہیں. اگر تسی چاہندے ہو گڈی سیدھی رہے تے سبحان اللہ آکھڑی. حضرات توجہ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ محبوب دی تعزیر کرو. مشکات پاک حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی بارگاہ چز کی تیا تشرک امتو کا من بعدکا کہ آقا توڑا امتی توڑے تو بعد مشرک ہو سکتا ہے. فرمایا لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا وطنا ولا حجرا. میرا کوئی امتی میرے تو بعد نہ سورج دی پوجا کرے گا، نہ چاند دی پوجا کرے گا، نہ پتھران دی پوجا کرے گا، نہ بتان دی پوجا کرے گا. وہ میرا امتی اگر عبادت کرے گا ایک اللہ دی عبادت کرے گا. پتہ چل گیا جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے اگر صحیح العقیدہ ہے تو مشرک نہیں ہو سکتا. اور جیڑا بندہ ساڑھے تے شرک دا فتوہ لا رہا ہے انہوں شرک دی تعریف ہوندی ہوئے تے فتوہ ہی نہ لاوے. میرے مسلک دے علماء بیٹھے نے درس نظامی دی بڑی مروجہ کتاب شرع عقائد جس دے اندر عقیدے دی وضاحت وہ دے اندر جڑی شرک دی تعریف ہے میں توڑے سامنے کرنا تسی کسے مولوی سامنے جا کے رکھنا. اگر سنیاں دے امور خیرہ وچوں ایک نقطہ بھی ہو دے تے صادق ہوندہ ہوئے تے منہ منگیا انعام دین واسطے تیار. الاشراق ہوا اثبات الشریک الالوہیہ بمعنی واجب الوجود او بمعنی استحقاق العبادہ. شرک کنو کندر اللہ دی الوہیت وچ کسے نو واجب الوجود مننا جمیں اللہ دی ذات ہے، کسے نو مستحق عبادت ٹھہرا دینا جمیں اللہ دی ذات ہے. وہ سنی میلاد منا کے اے نہیں کہندا خدا مصطفیٰ ہے یا اے نہیں کہندا مصطفیٰ خدا ہے. سنی کہندا لوگو مصطفیٰ خدا دا مظہر عدم بن کے آگئے. تو اڈے وچوں کوئی بندہ سمندر دے کنارے تے کھڑا ہوئے شام دا ٹائم ہوئے چاند چڑھے ہوئے تسی سمندر وچ دھیان مارو گے تو انہوں چاند نظر آئے گا. انجی ہے تو تسی ویکھ کے کیا کہو کہ چاند سمندر وچ آ گیا. وہ بول چھڑو شہیدو کیا کہو کہ چاند سمندر وچ آ گیا. نہیں نہ تو سائیں اے آکھنا چاند سمندر وچ آیا تو نہ اے آکھو کہ سمندر چاند بن گیا. بلکہ تواڈی عقل کام کرے گی نہ چاند سمندر وچ آیا تو نہ سمندر چاند بنیا بلکہ پانی چاند دا مظہر بن گیا. یہ اہل سنت و جماعت دا بلا تمثیل عقیدہ ہے. نہ خدا مصطفیٰ ہے نہ مصطفیٰ خدا ہے. مصطفیٰ خدا دا مظہر بن کے آ ہمارا یہ عقیدہ تو جو ہے یہ جو نہیں اچھی آنکھو سبحان اللہ ایس وے تقریر تو اڈی سبحان اللہ نہ ہونی ہے. توجہ کہندہ نہیں ہے تسی قبران تے جھک دے ہو اے شرک میں کہ لتر مار جڑا جھک دے وہ ساڑھا عقیدہ ہی نہیں قبران تے سجدے کرنا.
جیڑا بندہ الف نو کلی نے توجہ کرے جے میں شرک دی تعریف جڑی کیتی ہے اٹالو دیتے اسی طرح قائم جیڑا بندہ الف نو کلی نہیں جاندا وہ بھی اگر کسے مزار تے جا کے جھکدا ہے تو وہ بھی اللہ نہیں سمجھدا انہوں اللہ دا بندہ سمجھدا تے شرک دی تعریف تے اودے تے بھی صادق نہیں آئی کہندے نہیں اللہ دیاں صفتاں رسول وچ نہ منیا کرو اللہ دیاں صفتاں اللہ دیاں نے رسول دیاں صفتاں رسول دیاں میں کہ اسی رب دا قرآن پڑھ کے ویکھ لینے کیا رب دیاں صفتاں رسول وچ منیاں جا سکدیاں نے کہ اللہ فرمایا یا ایھا الانسانو ما غرک بربک الکریم توجہ ہے جی اسی عمومی طور تے ساڈا طریقہ کار ہے اسی جدو شعر پڑھیے نا تو پھر سبحان اللہ آکھنے لیکن شعر ساڈا ذوق ہے ساڈا مسلک تے عقیدہ اللہ دا قرآن تے سونے نبی دا فرمان اللہ دی ذات کریم ہے تھوڑی توجہ ہے بولو اللہ دی ذات کریم ہے اے ہوئی صفت اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی اللہ فرماتا ہے انہو لقول رسول کریم اللہ دی ذات کریم اور دے رسول دی ذات بھی کریم اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ فرمایا لوگو اللہ دی ذات ہدایت دین والی ہے اے صفت رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی رب کائنات نے فرمایا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مستقیم اللہ تو اڈا پلا کرے جی بڑی مہربانی میں تو انہوں کہہ رہے ہیں انہوں ایسے طرح کھولی رکھے جی مہربانی اللہ اکبر اللہ دی ذات توجہ میرے والے اللہ دی ذات کریم اور دے رسول دی ذات بھی کریم اولیاء دے سبحان اللہ اللہ دی ذات کریم اور دے رسول دی ذات بھی کریم اللہ دی ذات مہدی اور دے رسول دی ذات بھی مہدی انکا لتہدی انہ بھی تاکید ہے لام بھی تاکید ہے جملہ اسمیہ بھی تاکید ہے تین تاکیداں بمانا ہے قسم لیا کہ رب فرماندہ سونیا تو انہاں نو سدھی راہ والہدایت دین والا ہے میں نے ایک بندہ کہنا اگر نبی ہدایت دے سکتے تھے تو ابو لہب کو کلمہ پڑھا دیتے میں کیا بدبختہ میرا نبی ہدایت بنڈ دے وہ میرا نبی ہدایت دے دے پر دیندہ انہوں ہے جدے مقدرہ میں رب نے لکھی ہوئے میں کہا اس لائن نے مقدرہ چ لکھی نہیں میرے نبی انہوں دیتی نہیں میں کہا 1,24,000 صحابہ نو کلمہ کنے پڑھایا ہے آندھا نبی پاک نے میں کہا اتھے اختیار نظر نہیں آیا ادھنال ٹیر یاری ہے جدہ نہ لینا ہے ایک بندے نے کلمہ نہیں پڑھیا تے روڑا پا دیتا ہے سارے صحابہ نو حضور نے کلمہ پڑھایا اچھی آنکھو سارے سبحان اللہ اللہ فرمانا اللہ نور السماوات والارض فرمایا لوگو زمینات آسمانہ ویچ اللہ دا نور ہے اے صفت رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ دی ذات نور اور رسول دی ذات میں نور رب کائنات نے فرمایا ولیکن اللہ یزکی من یشاء فرمایا لوگو اللہ دی ذات مزکی ہے اس صفت رب کائنات نے اپنے محبوب نو عطا فرمائی رب کائنات نے فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم اور توجہ کرے جی اللہ دی ذات کریم اور دی رسول دی ذات کریم اللہ دی ذات رؤوف رحیم اور دی رسول دی ذات رؤوف رحیم
اللہ دی ذات مہدی او دے رسول دی ذات بھی مہدی، اللہ دی ذات نور او دے رسول دی ذات بھی نور، اللہ دی ذات مزکی او دے رسول دی ذات بھی مزکی۔ میں نے کہا نہیں نبی پاک نو انج منو جی میں نبی دے صحابہ من دے رہے، میں کہ رب کعبہ دی قسم نبی پاک نو سنیاں نے انجے ہی مننے ہیں جی میں نبی دے صحابہ من دے رہے۔ اگر صحابہ والا عقیدہ مننے ہیں تو سنی مننے ہیں، کسے ہور نہیں مننے ہیں۔ میں کیا پڑھ بخاری پاک حدیبیہ دا مقام نبی پاک دے غلام حضور دی بارگاہ وچ حضرات نبی پاک دے غلام 15,000 غلام نبی پاک دی بارگاہ وچ ادھر عروہ بن مسعود آ گیا، انہاں لوکاں کلیا جا جا کے ویکھیا اور رائکی کر کے آ جسوسی کر کے آ مسلمانہ دا طور طریقہ کیسا ہے، وہ ساٹھے نال جنگ کر سکتے نے کہ نہیں، وہ آکے لوگ کے ویندہ رہا انہیں ویکھیا کیے ازات نخمن خامتن اے نخامہ کیے عام علات علماء ترجمہ کر دیں ایدہ معنی کر دیں لعاب نخامہ لعاب نو کہہ دیں، لیکن نخامہ عام تھوک نو نہیں کہہ دیں، نخامہ کہندے نے سینے دا جمعہ تھوک جنہوں بلغم آخ دیو یا نک دا پانی جنہوں زکام آخ دیو۔ ان عروہ بن مسعود کی کہہ رہے کہندے جدوں آقا علیہ السلام اپنا نخامہ پاک خنکار مبارک جدوں بار سوڑ دین غلام تاکچ بیٹھے نبی پاک دے خنکار نو زمین تے ڈگن نہیں دیں دے، کوئی غلام چہریاں تے مل دے، کوئی غلام جسم تے مل دے۔ اگر آقا وضو فرما رہے غلام سرکار دے وضو دے پانی دے قطرے زمین تے ڈگن نہیں دیں دے، او کوئی غلام سرکار دے وضو دے پانی دے قطرے اپنے چہریاں تے مل دے، کوئی غلام اپنے جسم تے مل دے۔ اگر آقا بال تیر چھوان دین غلام تھلے وہ چادراں بچھا رہے نے، وہ کوئی غلام سرکار دے والانو اپنی دستار وچ سیندہ ہے، وہ کوئی غلام اپنے کپڑیاں وچ سیندہ ہے۔ اور بن مسعود واپس چلا گیا، انہاں پوچھیا بول وہ کیویں کے آئے ہیں؟ اندھا کافرو عقل کرو، تسی انہاں دے آقا دی جان دے دشمنوں پر سن لو، وہ میں نجاشی دے دربار چ گیا، اینا ادبو نہیں کر دے اپنے آقا دا، اینا احترام او نہیں کر دے جنہ مسلمان اپنے آقا دا کر دے نے۔ انہیں کیا دیکھیا کیا، انہیں کیا مسلمانہ دے آقا اگر اپنا خنکار وہ بار سٹ دے نے، غلام سرکار دے خنکار پاک نو زمین تے ڈگن نہیں دیں دے۔ او کوئی غلام چہریاں تے مل دے، کوئی غلام اپنے جسم تے مل دے۔ اگر آقا وضو فرمایا غلام سرکار دے وضو دے پانی دے قطرے وہ زمین تے ڈگن نہیں دیں دے، وہ چہریاں تے مل دے نے، جسماں تے مل دے نے۔ اگر آقا بال تر چھوائے غلام سرکار دے والانو زمین تے ڈگن نہیں دیں دے۔ کوئی غلام دستار چ سیندہ، کوئی غلام کپڑیاں چ سیندہ، کہندہ کافرو اوہ سن لو، جڑے غلام اپنے آقا دے تھکنو زمین تے ڈگن نہیں دیں دے، اپنے آقا دے وضو دے وہ پانی دے قطرے زمین تے ڈگن نہیں دیں دے، اپنے آقا دے وہ جناب والانو زمین تے ڈگن نہیں دیں دے، وہ اپنیاں جانا تے دے دینگے اپنے آقا والو میلی اکھ نہیں ویکھن دین۔ اپنے آقا وال میلی اکھ نہیں ویکھن دین۔ میں چیلنج کرنا جڑے کہتے ہیں ویسے مانو جیسے نبی کے صحابہ مانتے رہے۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن سے کوئی ایک آیت ایسی دکھا دو اللہ نے فرمایا ہو میرے نبی کے لعاب کو زمین پر نہیں گرنے دینا۔
چہروں کی زینت بناؤ اور جسموں کی زینت بناؤ. یہ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کوئی قرآن پاک دی آیت ایسی اللہ فرمایا ہوئے نبی دے وضو دے پانی دے قطرے زمین تے نہیں ڈگن دینے وہ چہریاں تے مڑو یا جسماں تے مڑو یا ایک نبی پاک دا فرمان آقا فرمایا ہوئے وہ میرے والا نو زمین تے نہیں ڈگن دینا دستاراں تے کپڑیاں دی عزت بناؤ. رب کعبہ دی قسم ہے نہ قرآن نہ نبی دا فرمان ہے. صحابہ دے عشق دا تقاضا ہی ہے. ایسے بات اسی کہنے ہیں عشق کردہ ہے اپنی مرضی تے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا. عشق کردہ ہے اپنی مرضی تے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا. جتھے جاندہ جھکا دے دا عاشق دا سر جتھے جاندہ جھکا دے دا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا. جتھے جاندہ جھکا دے دا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا. حضرات دی مکار کہندے شاہ جی اونج منو جمیں نبی پاک دے صحابہ من دے رہے. میں کیا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نال سفر تے جا رہے ہیں. اوے لوگو موڑے تے آقا دے غلام نے وہ لال رنگ دی چادر رکھی ہوئی ہے. آقا نو چادر پسند نہیں آئی. آقا فرمایا غلاماں اے چادر کیڑی رکھی آ. غلام جان گیا آقا نو چادر پسند نہیں آئی. گھر آیا آگ پئی بڑھتی ہے چادر آگے چ سٹی چادر جل گئی. جدوں دوبارہ آقا دی بارگاہ جایا وہ غیب دان آقا نے فرمایا غلاماں اگر کوئی چادر کتھے چھڑ آئے. عرض کیتی آقا چادر تے جلا دیتی ہے. آقا فرمایا جے کوئی عورت لے لیں دی تے کوئی گل نہیں سی. عرض کیتی آقا رب کعبہ دی قسم ہے جیڑی شے توانوں چنگی نہیں لگ دی اسائیوں دا کرنا کی. حضور جیڑی شے توانوں پسند نہیں اسائیوں دا کی کرنا. میں نے ایک بندہ کہندا ساڈے پیچھے لگو ساڈا راہ چنگا ہے. میں کہا تواڈے پیچھے لگ جانے ہیں مک مکا کرو. آندا کی؟ میں کہا وعدہ کرو مرن تو بعد خبراں تے آؤ گے. آندا نہیں جی اتے جانا ناجائز ہے. تے میں کہا وچ جانا وہ تساں توانوں اگر کوئی آکھے پہ قبراں اتے نہیں جانا چاہیدا تے تساں کدی انہوں پوچھیا بھی حضرت جی چلو اتے تے نہیں جانا چاہیدا تے وچ ہے تے قبر ہی ہے نا پاویں اتوں تے پاویں تھلیوں. اور مولوی جے اتے جانا ناجائز ہے تے وچ جانا کیویں جائز ہے تے تیرا پلہ کیویں پھڑ لئیے جڑا مرن تو بعد قبراں اتے جان دا وعدہ نہیں کردا. اس آقا دا پلہ کیویں چھڑ دئیے جنہیں قبراں وچ بھی آ جانا ہے حشر وچ بھی آ جانا. کیونکہ جڑے کہندے سی مران گے انال تیرے اج اونا بھی بازیاں ہاریاں نے. جڑے تک دے سننین دنے راتی اج اونا بھی باریاں ماریاں نے. وہ جدوں خزاں نے گلشن وچ وہ باڑ کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹا نہیں ہو وہ جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں.
حضرات حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ہانی کون ہے؟ علی پاک دی ہمشیر، نبی پاک دی چچا زاد ہمشیر۔ آقا ام ہانی دے دروازے تے آگئے، کنڈی کھڑکائی، کسے دا پیر بغیر اطلاع کیتے ہیں مرید دے بوئے تے آ جائے۔ ایک دے ہوندہ ہے صدیہ ہوئے، صدیہ نہ ہوئے، مثلا تسی محفل سجائیے کہ بلا پیر صاحب زیادہ صاحب نو تسا صدیہ نہیں تے صاحب زیادہ صاحب آ جان، ایک تے نا انسان بلایا ہے تے جے صدیہ نہ ہوئے تسی محفل سجا کے بیٹھے ہو تے صاحب زیادہ صاحب آ جان ہوئے مرید، مرید نہ ہوئے۔ سمجھے نہیں میری گل نو، ادھے بندے دے ستے ہو تساں کی سمجھنا؟ او مرید ہوندا لفظ میم اتے پیش پڑھنی ہے، مرید میم اتے زبر نہیں پڑھنی مرید۔ اسی کہا فلانے دے مرید، مرید دا معنی مردود راندہ ہوا، تے زیر زبر پیش نال معنی تبدیل ہو جاندے۔ مرید کا کیا معنی ہے؟ اپنے ارادے کو اپنے شیخ کے ارادے میں فنا کرنے والا ہووے مرید تو دی نظر پیر دے چہرے اتے پوے تو دی خوشی دی انتہا نہیں رہی دی۔ حضرات ام ہانی کون ہے جدے بوئے تے کوئی پیر نہیں آیا، نبیاں دا سردار آیا ہے۔ آقا دے چہرے تے نظر پہ گئی، عرض کیتی آقا قدم رنجا فرماؤ۔ آقا قدم رکھیا، کلی وس گئی فقیران دی، کلی وس گئی فقیران دی، او مندیاں نو گل لانا، او مندیاں نو گل لانا، عادت میرے پیران دی، او مندیاں نو گل لانا، عادت میرے پیران دی، او مندیاں نو گل لانا۔ حضرات آقا اندر تشریف لے گئے، ساڑھے کر مہمان آ جائے وہ دوڑ کے جانے ہاں، دودھ لے کے آ جانے ہاں، وہ پانی لے کے آ جانے ہاں، چائے لے کے آ جانے ہاں۔ ام ہانی دوڑ کے گئیاں، دودھ دا پیالہ لے کے آقا دی بارگاہ جا گئیاں، عرض کیتی آقا انہوں پی لو۔ آقا نے تھوڑا جا پین تو بعد فرمایا ام ہانی انہوں پی لے۔ ام ہانی دا جواب سنو، عرض کیتی آقا میں روزہ رکھے آئے، ان توجہ کرے آجے، عرض کیتی آقا میں روزہ رکھے آئے، پر رب کعبہ دی قسم روزہ تروڑ دینا ہے، پر تیرا تبرک نہیں چھڑنا۔ اللہ اکبر۔ عرض کی تھی حضور میں روزہ رکھے پر میں نو پیدا کرنے والے دی قسم ہے روزہ ٹوٹ جائے گا، پر تہاڈا تبرک نہیں چھڈنا۔ آئے پیر باؤ بولے، آپ فرماندے نے بے ادباں کی سارے ادب دی اتے گے ادباں تھی وانجے ہو جڑے ہون مٹی دے پانڈے او کدے نہ تھیندے کانجے او جڑے مڈ قدیم دے کھیڑے او کدے نہ تھیندے او رانجے جس دے اندر عشق نہ بہو او دوئی جہانی وانجے آج جیسی کی کرنے ہیں سمجھوتے کر جانے ہیں پاج کے کدی اوس فصلے تھے کدی اوس فصلے حضور دے صحابہ نے تے کوئی سمجھوتا نہیں کیتا۔ غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ علیہ تے کوئی کسے نال سمجھوتا نہیں کیتا۔ لوگ کہا کیا تو سلمان تاثیر نو کیوں مارے تیرا عہدہ مذہب ایک سی، فرمایا اوے میرا عہدہ مذہب ایک ہوندہ میں کدی نہ ماردہ، وہ گستاخ رسول سی میں عاشق رسول۔
لبیک یا رسول اللہ. انہاں کوئی سمجھوتا نہیں کیتا. اور آقا دے صحابہ بیٹھے. آقا فرمایا مثل مومن کیڑا درخت. عرض کیتی حضور اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جان دے. فرمایا کھجور دا درخت مثل مومن. حضوروں کس طرح؟ فرمایا ہر درخت دے پتے موسم نہ سمجھوتا کر کے تنے ساتھ چھڑ دیں دیں. اوہ موسم خزاں دا آ جائے تے پتے چھڑ جان دیں. اوہ بارش آ جان تے پتے چھڑ جان دیں. پر کھجور دے درخت دے پتے کسے موسم نہ سمجھوتا نہیں کر دے. اوہ موسم کوئی ہوئے سوکتے جان دیں پر تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دے. اسی طرح ہی مومن ہے. اوہ مرتے جائے گا پر او دے دل وچوں ساڈا پیار نہیں جا سکتا. اور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو. میرے آقا علیہ السلام دے غلام حضرت ابو بکر صدیق پاک دے ابے نے حضور دی گستاخی کیتی تے منہ تے چنڈ ماری. اے نہیں ویکھیا ابا جی نے تے دل وچ ادب دا پہلو رکھا. نہیں، نبی دی محبت نو مقدم رکھیا، باقی ہر شے نو مؤخر رکھیا. باپ دے منہ تے چنڈ ماری. آقا فرمایا باپ دے منہ تے چنڈ ماری. عرض کیتی آقا تلوار نہیں سی، اگر تلوار ہوندی تے گردن قلم کر کے تہاڈی بارگاہ چاہندا، کیونکہ تہاڈا گستاخ مینوں ایک ککھ بھی چنگا نہیں لگا. سکا پتر حضرت ابو بکر پاک با ابا جی ترے واری تلوار دی ذات تھلے آئے ہو تے میں باپ سمجھ کے چھڑ دیتا ہے. فرمایا توں تے باپ سمجھ کے چھڑے ہے، اگر میری تلوار دی ذات تھلے ایک باری آ جاندا وہ کدی پتر سمجھ کے معاف نہ کردا. نبی دا دشمن سمجھ کے، دین دا دشمن سمجھ کے وہ ٹکڑے کر کے نبی دے قدمائیں ڈھیر لا دے. انہوں نے آکھیا پتر تے دل وچ محبت دا پہلو رکھا، نبی دی محبت نو مقدم رکھیا، باقی ہر شے نو مؤخر. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے جنگ لڑدیاں باپ آ گیا. کہندا بیٹے میں تیرا باپ آندے باپ نہیں، اج دشمن بن کے سامنے آ گئے. یا کلمہ پڑھ جا تے یا دوڑ جا. انہیں آکھیا کلمہ میں نہیں پڑھنا تے جے دوڑ گیا لوکاں گلاں کرنیاں. وہ باپ بیٹے کولوں ڈر کے نس گیا. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں وہ جنگ شروع ہو گئی. غلام نے اپنے باپ نو قتل کیتا ہے. آقا دی بارگاہ چا گئے. آقا فرمایا غلاماں وہ باپ قتل کیتا ہی. عرض کیتی آقا باپ نہیں ماریا، دشمن ماریا ہے. آقا باپ دی لوڑ نہیں، آپ دی لوڑ ہے. عشق سچا نصیب ہے عاشقاں دا، عاشق شک سرور نال سجدا ہے. سولی چڑھ جانا او پیت کھولنا نا، او تختہ دار منصور نال سجدا ہے. او رات سجدی ہے نال او تارے آندے، دن سورج دے نور نال سجدا ہے. او میں مکدی گل مکا دیواں، اے سارا جگ تے حضور نال سجدا. انہوں نے آکھیا ابا جی نے تے دل وچ محبت رکھا تے پیار دا پہلو رکھا. آج ہم سمجھوتے کر جاتے ہیں، پاج کے کدی اوس فصلے وڑ گئے تے کدی اوس فصلے وڑ گئے. میں کہ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے نہ سی جنہاں دا ذکر کرنے نا ساڈا ایمان ہے وہ ساڈے پیچھے ہیں. آئے مر گئے انہاں دے جڑے کہن مر گئے. ساڈا تے ہر ایک تاجدار زندہ، ساڈے زندہ نے تے کہیں نہیں. جو میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مثنوی ایک حکایت نقل کی تھی. فرماندے نے ایک بکری اجڑ نالوں وچھڑ گئی، او دے مگر لگ گیا بگیاڑ. بکری اگے اگے تے بگیاڑ پیچھے پیچھے. بکری بچن واسطے دوڑ دی ہے، بگیاڑ پھڑن واسطے دوڑ دا ہے. بکری ماری چھلانگ تے دلدل وچ کھب گئی. پیچھے بگیاڑ تیز لگا ہوندا سی، اونے چھال ماری تے بکری تو اگے جا کے کھب گیا. بکری ہسن لگ پئی. انہیں کہا ہسی کیوں ہے؟ آندھی پھڑ لے
میں ہسی اس واسطے ہاں اوے میرا مالک تے ہے وے انہیں جدوں گھر جا کے بکریاں واڑے وچ تارنیاں نے نا سب تو پہلا گنے گا تے جے وچ میں نہ ہوئی آکھے گا او جینی تے اوتھے رہ گئی انہیں تے مینوں لین آ جانا ہے او بگیاڑا تیرا کون ساڈے تے ہے نے سبحان اللہ آکھو گے تے اگے چلنا اللہ اکبر اسے واسطے سی حضور دا ذکر کرنے حضور دی شان بیان کرنے عظمت بیان کرنے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑھے تے کرم فرماندے نے ہم سٹیجوں پہ حضور کی مثلیت بیان نہیں کرتے حضور کی فضیلتیں بیان کرتے ارے گل ذہن وچ رکھیا جڑے اسمان تے چلے پھر دن نا کہ حضور ہر قبر میں آئیں گے وہ سن لو حضور ہر قبر میں نہیں آئیں گے ہر مومن کی قبر میں آئیں گے کیونکہ حدیثاں دو نے ایک ہے عکس پیش کیا جائے گا اس کی قبر سے اور مدینہ شریف حضور کے روضہ انور سے حجابات کو دور کیا جائے گا اور حضور کا عکس اس کی قبر میں پیش کیا جائے گا اور ایک حدیث حضور خود تشریف لے آنگے اگر عشق دے مقام تے کھلو کے تم حدیثاں نو ویکھے تے تینوں پتہ چل جائے گا اوے آقا نے آقا دا عکس اونا قبراں چونا ہے جڑے ممبراں تے مثلیت بیان کر دین تے آقا نے اونا دی قبر وچ جڑے حضور دیاں فضیلتاں بیان کر دین ہم تو حضور کی فضیلتیں بیان کرنے والے حضور کی عظمتیں بیان کرنے والے آقا علیہ السلام دے دیوانے ہو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام دے نال سفر تے نکلے تو حضور نو پیاس لگ گئی آقا علیہ السلام نے ایک غلام دا دروازہ کھڑکایا گل پھر ہوتے ہی آگئی کسے دا پیر بغیر اطلاع کیتے مرید تے بوئے تے آوے اچانک او دی نظر پوے تے او دی خوشی دی انتہا نہیں رہی دی پتر بیٹھ جاؤ او دی خوشی دی انتہا نہیں رہی حضرات آقا علیہ السلام نے کنڈی کھڑکائی غلام بار آیا آقا دے چہرے تے نظر پہ گئی عرض کیتی آقا قدم رنجا فرماؤ آقا تشریف لے گئے تھوڑی دیر بیٹھن تو بعد آقا فرمایا غلامہ وہ پیاس لگی ہے پانی لے کے آ غلام ان کدی سجے دوڑ جاندے کدی کھبے دوڑ جاندے آقا دے سامنے نہیں آیا آقا فرمایا غلام جدے مہمان بن کے آئے ہیں او میزبان نو لے کے آؤ غلام دوڑے دوڑے گئے انہوں لے کے آقا دی بارگاہ چا گئے سامنے کھڑائے آقا فرمایا غلامہ او تیرے کولوں پانی منگے ہے او پانی کیوں نہیں لے کے آیا اکھاں میں چتھرو آگے کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بے کار جاتا ہے حضرات غلام رون لگ پیا آقا فرمایا غلامہ اور رونا کیوں ہے عرض کیتی آقا تھوڑی شان آلا تھوڑا مقام آلا آقا میں بڑا غریب ہاں میں تو ساں پانی منگے ہے آقا میرے کر برتنی کوئی نہیں پانی کے دے وچ لے کے آواں آقا فرمایا غلامہ ایک گل دا جواب تے دے او تسی بھی تے پانی پیندے ہو او تسی کس طرح پیندے ہو عرض کیتی آقا میرے بچے مشک بھر کے لے آؤں دے او میں چلو کرنا او پانی پاندے نے تے میں پی لینا پھر میں پانی پانا او چلو کر دینے پھر او پی لیں دینا آقا فرمایا غلامہ اتھرو صاف کر لے او جا جا کے پانی لے کے آج میں محمد بھی انجے ہی پینا ہے جمیں تسی پیندے جا پانی لیا
ہن غلام خوشی نال پھلیاں نہیں سماندا، او دوڑ کے گیا مشکیزہ بھر کے لایا، آقا نے چلو کیتا ہے، غلام پانی پائی جاندا ہے، آقا پیوی جاندے نے، غلام دیاں نظراں آقا دے اس جنابے والا ہاتھ مبارک تے لب تے لگیاں نے، انہیں مشکیزے تے لگیاں جنہاں سونا ہاتھ لگدا ہے یا سونا لب لگدا ہے۔ آقا اجڑی جھوک بسا کے چلے گئے، غلام نے چمڑا کٹ کے رکھ لیا۔ حضرات لوگی پوچھ دیں غلاماں وہ چمڑے دا کی کرنا ہے؟ اندھا تسی کی جانو، اس چمڑے دی شان کی ہے، وہ مقام کی ہے۔ وہ جدوں کوئی بیمار میرے بوئے تے آ جاندہ ہے، وہ چمڑا پانی چ بگو کے پلا دینا، وہ آندہ بیمار جاندہ تندرست ہو کے۔ پھر کہ کہے ایسے مانو جیسے حضور کے صحابہ مانتے رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں ایسے مانو جیسے یہ مان رہے ہیں۔ یہ محبت کا تقاضا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ویڑا ایسا ہونا ہے مینوں ٹھنڈے تے گرم پانی دی لوڑ پینی، ایک غلام دی لوڑ پینی۔ صحابہ اٹھ کے چلے گئے، وقت گزرتا رہا۔ اللہ فرمایا محبوبہ انہاں لوکاں تیرے گھر دا معاشرہ کر لیا تے تو ہجرت کر جا۔ آکھیا مالکہ ہجرت کیویں کراں؟ اے مکہ ایتھے میرا پیارا گھر ہے، ایتھے تیرا پیارا گھر ہے، میری ولادت گاہ ہے۔ مالکہ ایتھے حتیم ہے، صفا تے مروہ تیریاں نشانیاں، آب زمزم ایتھے مقام ابراہیم۔ مالکہ مکہ کیویں چھڈاں؟ مینوں مکے نال بڑا پیار ہے۔ اللہ فرمایا پیارے مکہ چھڈ کے دل وچ خوش ہو جا، مکے نال تینوں پیار ہے، جتھے تینوں میں کلنا ہے او دے نال مینوں بڑا پیار۔ ادھی رات اگے تے ادھی رات پیچھے حضور ابو بکر صدیق دے دروازے تے آئے، آن کے کنڈی کھڑکائی۔ سب تو پہلا تے رات ادھی دا ویلا ہوئے تے ستے ہون گھر وچ بندے تے کوئی آن کے کنڈی کھڑکائے پہلا تے بوئے ہی نہیں کھول دے، تے جے کوئی کھول لے بھی تے سب تو پہلا کی کرے گا؟ وہ آئے گا ہوڑی ہوڑی اکھاں ملدا دروازے تے، آن کے پوچھے گا کیڑا ہے؟ وہ کہے گا میں فلانا۔ وہ فلانا کون؟ پکی طرح جانچ کرے گا کہ بندہ جانوں، اگر جانوں ہویا تو دروازہ کھولے گا، اگر انجان ہے تو دروازہ نہیں کھولے گا۔ میرے آقا نے کنڈی کھڑکائی ہے، ہاتھ تھلے نہیں آیا، وہ پیر پچھے نہیں آیا، دروازہ جٹ نال کھل گیا۔ سامنے ابو بکر کھلوتے ہوئے نے عرض کیتی آقا تشریف لے کے آؤ۔ آقا فرمایا صدیق ستا نہیں۔ عرض کیتی آقا اے کوئی اج رات دا معاملہ نہیں، تساں فرمایا سی ایک ویلا آ جانا ہے، تینوں ٹھنڈے تے گرم پانی دی لوڑ پینی ہے، ایک غلام دی لوڑ پینی ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے او دن تو لے کہ آج تک مینوں نیند ہی نہیں آئی۔ حضور میں ساؤں کے ہی نہیں ویکھے، آئے میں ستا ہی نہیں، مینوں نیند ہی نہیں آئی، میں تواڈے انتظار وچ رہیا۔ آئے چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں وے مایا تیرے ویکھن لئی، چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں وے مایا تیرے ویکھن لئی، وے لوکاں پانے سوت کت دی، وے لوکاں پانے سوت کت دی، تند تیریاں یاداں دی پاواں وے مایا تیرے ویکھن لئی، وے مایا تیرے ویکھن لئی۔ چرخے دے ہر ہر گیڑے ماہی میں تینوں یاد کراں، وے نما نما گیت چھیڑ کے، وے نما نما گیت چھیڑ کے، تند کت دی ہلارے کھاواں وے مایا تیرے ویکھن لئی۔ یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ اور ایمان، تو جو حضور کا ماننے والا ہے، آخر تے میرا پیغام سن لو،
آقا دا فرمان ہے نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک جڑا بندہ 5 ویلے پڑھے انہیں راضی کیتا آقا نو جڑا نہ پڑھے انہیں ناراض کیتا ساڈے وچوں کوئی بندہ نہیں چاہندا آقا ساڈے تے ناراض ہو جائے کیوں بھی چاہندے ہو تسی پھر انشاءاللہ 5 ہی پڑھا گے جی آکھو سارے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے چونکہ والدین دی عظمت دے والے نال بھی اج دا پروگرام ہے میں سانگلا ہل تو آیا جیڑا بندہ ماپیاں دا گستاخ ہے وہ کدی جنت وچ نہیں جا سکتا سانگلے آیا مسافر بھی ہیں سید زادہ بھی ہیں میں تو انہوں نہیں جاندہ میری توڑی پہلی ملاقات ہے میں توڑے سامنے ہاتھ جوڑے نے سچی دسیا جے میرے مرتبے چ کمی آگئی بولو میں تو انہوں جاندہ بھی نہیں لیکن میں توڑے سامنے ہاتھ جوڑے نے نہ میرے سٹیٹس چ کمی آئی ہے تے نہ میرا قد ہی چھوٹا ہویا ہے جے میں نہ جاندے آیا توڑے کے ہاتھ جوڑے نے میرا قد چھوٹا نہیں ہویا تے جے گھر جا کے ناراض ماپیاں سامنے ہاتھ جوڑ لو گے تے تواڈے بھی قد چھوٹے نہیں ہو جانے اللہ تعالیٰ سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین